مثلاً جب آپ ان سے گفتگو کریں گے تخلیق کائنات کے حوالے سے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر بنائے جو ہے وہ نہیں بنتی، خود بخود نہیں بنتی. مثلاً آپ موبائل کی مثال دیں، آپ لیپ ٹاپ کی مثال دیں، کسی بھی چیز کی آپ مثال دیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ بنانے والا کوئی ہے تو یہ بنی ہے، خود بخود یہ نہیں بن سکتی. آپ یہ مٹیریل لے لیں، سریا، بجری، سیمنٹ، یہ کسی میدان کے اندر رکھ دیں تو یہ مطلب صدیوں تک بھی پڑا رہے گا تو خود بخود کمرہ تعمیر نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کوئی مٹیریل کو مکس کر کے اس کو کوئی بنانے والا نہ ہوگا، کوئی معمار نہیں ہوگا. تو جیسے یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ کائنات کیسے خود بخود، یعنی یہ ہمارا استدلال ہوتا ہے. تو جب آپ یہ استدلال پیش کرتے ہیں تو اس کے اوپر ان کی جانب سے یہ اعتراض، اگر آپ کہتے ہیں جی کوئی بھی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی تو پھر بتاؤ خدا کو کس نے پیدا کیا ہے، خدا کو کس نے بنایا؟ پھر یہ ان کی طرف سے سوال ہوتا ہے. تو جب وہ یہ سوال کرے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے. آپ کا یہ سوال کرنا ہی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے. وہ کیسے؟ کہ اس نے یہ آگے سے سوال کیا کہ پھر بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے تو پھر بتاؤ خدا کو کس نے پیدا کیا. تو پہلا ہماری طرف سے یہ ری ایکشن ہوگا یا یہ جواب ہوگا کہ تمہارا یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ خدا موجود ہے. کیسے؟ شاباش، یہ جواب ہے اس کا کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے یہ خدا نے پیدا کی، یہ چیز خدا نے پیدا کی. پھر لوگ سوال کرنا شروع ہو جائیں گے خدا کو کس نے پیدا کیا. تو اگر خدا نہیں تھا تو 1400 سال پہلے ایک شخص کو ایک 1400 سال کے بعد آنے والے سوال کا کیسے علم ہو گیا؟ نہ اس کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے، نہ اس کا تعلق کوئی تحقیق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق محض خبر کے ساتھ. یعنی 1400 سال بعد میں جا کر ایک سوال اٹھنا ہے، اس کا تعلق محض خبر کے ساتھ ہے. اگر کسی چیز کا تعلق تحقیق کے ساتھ ہو، ریسرچ کے ساتھ ہونا تو کہہ سکتے ہیں جی یہ انہوں نے تحقیق کی ہوگی، تحقیق کے نتیجے میں بندہ یہاں تک پہنچ گیا. لیکن اس کا تعلق تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ محض خبر کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کیونکہ ایسی ہستی ہے دنیا کے اندر جو ماضی حال مستقبل سب کو جانتی ہے. جو ایسی ہستی ہے کائنات کو بنانے والی وہی ہستی ہے جو ماضی حال مستقبل سب کو جانتی ہے. تو یہ اسی نے بتایا ہے تو پتہ چلا نا کہ ایک مستقبل کے اندر جا کر ایسا سوال اٹھے گا کہ عقلی انداز سے سوچو. آپ بتاؤ کہ 1400 سال پہلے ایک شخص کیسے پرفیکٹ 100% بات بتا سکتا ہے کہ مستقبل میں لوگ ایسا سوال کریں گے. اس کا تعلق سائنس کے ساتھ نہیں ہے، تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ، اس کا تعلق صرف خبر کے ساتھ ہے. ایک انسان جو ہے جتنا مرضی عقل مند ہو، جتنا مرضی عقل مند ہو، وہ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا. کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کو مستقبل کے حالات کا علم ہے، اس نے یہ بتایا ہے اور اس نبی نے بتایا کہ وہ کون ہے؟ خدا ہے. یعنی ہم اس کو عقل کی طرف لے کر جائیں. یہ یعنی ہمارا پہلا تاثر یا پہلا جواب جو اس انداز سے ہونا چاہیے. دوسرا جواب یہ کہ ہم ان کو کہیں گے کہ یار بڑی عجیب سی بات ہے، تم یہ کہتے ہو کہ کائنات بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے، بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے. تم یہ مان رہے ہو، تمہارا یہ نظریہ ہے کہ یہ خود بخود بن گئی ہے. تو تم خدا کا انکار اس وجہ سے کر رہے ہو کہ وہ خود نہیں بن سکتا، وہ خود نہیں ہو سکتا. یار یہ عجیب بات ہے تمہاری. ایک طرف تم کائنات کا اقرار کر رہے ہو کہ یہ خود بخود آ گئی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں. خدا کا تم انکار کر رہے ہو کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے اس لیے وہ ہے نہیں. یہ کیا بات ہے تمہاری؟ یہ تو تمہارا جو ہے نا وہ متضاد ذہن لگتا ہے. سمجھ آیا پوائنٹ کہ نہیں آیا؟ کہ اگر کائنات بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے، اس کا وجود ہے، تو خدا بغیر پیدا کرنے والے کے اس کا وجود نہیں ہو سکتا. پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ تو ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ چلیں جی ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی کائنات کو کسی نے بنایا ہے، تو کیا آپ یہ مان لیں گے کہ خدا کو بھی کسی نے بنایا ہے؟ مناظرے میں، گفتگو میں کوئی بھی سوال متوقع ہے.
ٹھیک ہے، آپ اس کو پکڑ ایسے کر، اچھا تسی یہ مان ہو گل، یہ آپ کا نظریہ ہے یا ویسے آپ صرف مجھے لاجواب کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں؟ کبھی وہ یہ نہیں مانے گا کہ میرا یہ موقف ہے. آپ اس کو کہیں نہ یہ میرا موقف ہے نہ یہ تمہارا موقف ہے، پھر سوال کیوں کر رہے ہو اس سے؟ سمجھ آئی بات؟ نہ گفتگو کرنے والے، نہ سائل کا یہ موقف ہے، نہ مجیب کا یہ موقف ہے، تو سوال کس کھاتے میں جا رہا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بس سوال اسی طرح ہے کہ بتاؤ کہ پہلے انڈا پیدا ہوا تھا کہ ککڑی پیدا ہوئی تھی، یہ کوئی سوال ہے؟ بہرحال اگر فرض کریں وہ اس طرح کی گفتگو کے اوپر اڑ گیا ہے تو آپ پھر اس کو اس طریقے سے سمجھائیں گے کہ بھائی ہمارے جواب کے اندر اور آپ کے جواب کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے جو مثال دی آپ کو کہ کوئی بھی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی، یہ مخلوق کی مثال دی ہے. آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ خالق کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں. اگر خالق کا مخلوق ہونا تم ثابت کر دو تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی مانیں گے کہ واقعی اس کو کسی نے بنایا ہے. تمہارا یہ سوال جو ہے یہ مخلوق کے حوالے سے تو درست ہے، خالق کے حوالے سے یہ درست نہیں ہے. کیوں کہ خالق وہ ہے الصمد، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ہے، وہ واجب الوجود جو اصطلاح چلتی ہے ہمارے عقیدے کی کتابوں یا علم کلام کے لوگ جو ہے یہ لفظ بولتے ہیں. تو تمہارا سوال جو ہے وہ مخلوق کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، ہم نے مثال بھی مخلوق کی دی ہے اور ہم ثابت بھی مخلوق کو سب کر رہے ہیں کہ مخلوق کا وجود بغیر بنانے والے کے نہیں ہوتا. کائنات مخلوق ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتی، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. مخلوق کوئی بھی ہو وہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی. کوئی ایک چیز بتا دو مخلوق ہو اور وہ خود بخود بنی ہو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی علت کے. چلو آج بھی تو دنیا موجود ہے نا، بتاؤ کوئی چیز ایسی، کوئی مثال دے دو کہ فلاں چیز جو ہے نا وہ بغیر کسی علت کے، بغیر سبب کے خود بخود ہی مارتے وجود کے اندر آ گئی. مخلوق کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ مخلوق کی کر رہے ہیں، تم جو سوال اٹھا رہے ہو وہ خالق کے اوپر اٹھا رہے ہو، لہذا تمہارا سوال جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو ہم ان کو اس طریقے سے یعنی 3 انداز سے جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں. الحسن اسلامک سینٹر